السلام علیکم۔ آج ناول بول چال کی قسط نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ اگر مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بتا دو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مصرف ہے اور ایسا ہے کہ تمہیں اس سے دلچسپی ہو جائے گی، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد بتاؤں گا۔ میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ در حقیقت میں نے پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، ورنہ خود کو اس طرح بستی والوں کو سپرد نہ کرتا۔ اسی وقت اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد کرتا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی واقعی ایسی بے حقیقت چیز نہیں ہے۔ زندگی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔ کیا سوچا؟ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور بوڑھے نے مجھے ٹٹول کر سینے سے لگا لیا۔ یقین کرو، زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اسے گزارنے کے گر سیکھ لیے جائیں۔ میں اب بھی اور کبھی بھی تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچے، لیکن اپنے بارے میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ وہ جان بوجھ کر یہاں تک آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے صرف چند روپیوں کے لیے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا بڑے بازار میں، تاکہ مجھے یہاں تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے ان روپیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اوہ، میں نے حیرت سے کہا، یہ حقیقت ہے میرے بچے، میں تمہیں اس کا ثبوت دے دوں گا، لیکن آخر کیوں؟ تم یہاں کیوں آنا چاہتے تھے؟ اس داستان کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دور ہے، امن کا دور ہے، ہم کچھ وقت سکون سے گزار سکتے ہیں۔ بوڑھی کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال مجھے اس شخصیت سے دلچسپی محسوس ہوئی تھی، اور میں اس کی باتوں میں بھی دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا وقت ہو گیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اوہ، کیا یہاں بہت تاریکی ہے؟ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے مسیکہ خیز انداز میں پوچھا۔ مجھے؟ بوڑھا چند ساتھ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، یہاں گہری تاریکی ہے، یا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، یعنی حیرانی سے پوچھا۔ میں اندھا ہوں، بوڑھے نے جواب دیا، اور میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اب تک کی گفتگو سے کہیں یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھا اندھا بھی ہے۔ میری خاموشی سے بوڑھے نے اندازہ لگا لیا کہ میں ابھی اس بات سے لا علم ہوں۔ چنانچہ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے اس وقت گہری تاریکی ہے اور تم میری صورت نہیں دیکھ پائے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، لیکن محترم دوست، کیا تمہاری ساری باتیں قابل فہم نہیں ہیں؟ تم اندھے بھی ہو، تم نے ایک قتل بھی کیا ہے، اور تم یہاں سے نکل جانے کی باتیں بھی کرتے ہو۔ بلا شبہ تمہیں میری باتیں حیرت انگیز محسوس ہو رہی ہوں گی، لیکن میرے پیارے بیٹے، کچھ عرصہ کے لیے اپنے تجسس کی آنکھ بند کر لو اور صرف میری ہدایت پہ عمل کرو۔ میرا خیال ہے بہت مختصر وقت میں تمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ بوڑھے کے لہجے میں عاجزی تھی، اور میں کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اب تک میں نے صرف جذباتی انداز میں سوچا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ مقصد کے حصول کے بعد زندگی ضروری نہیں ہوتی، لیکن بوڑھے سے گفتگو کرنے کے بعد نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں بھی زندگی کی روشنی کی ایک کرن آ گئی تھی، اور میں زندہ رہنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ تب بوڑھے کی آواز آئی، کیا تیار ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لی، میں تیار ہوں۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کی اہمیت سے آشنا کر دیا۔ بہت ہی عمدہ۔ تو میرے بچے، اب ہم چند منٹ کے بعد کام شروع کر دیں گے۔ ہاں، تمہیں اس جیل میں کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 1.5 سال، میں نے جواب دیا۔ یقیناً تم اس کی پوری پوزیشن سے واقف ہوگے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت تم جہاں موجود ہو یہ جگہ جیل کی دیوار سے کتنی دور ہے؟ میں چاہتا ہوں تم صرف ایک بار مجھے اس کا نقشہ سمجھا دو، بوڑھے نے کہا، اور میں اپنی یادداشت کے سہارے اسے صورتحال سمجھانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے سن رہا تھا، پھر اس نے غالباً گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اس طرح معمولی چالاکی سے ہم جیل کی دیوار عبور کر سکتے ہیں بیٹے، لیکن اس آئینی کوٹری سے کیسے نکلو گے؟ سنتری یہاں سے خاصی دور ہے، اور تم بتا چکے ہو کہ کوٹری کے پیچھے ایک ناکارہ گلی موجود ہے جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کے کام آتی ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر ممکن ہے ہم سنتری کو قتل کیے بغیر ہی دیوار تک پہنچ جائے، اور پھر باہر نکلنے کے بعد ہم گٹر لائن استعمال کریں گے، وہی گٹر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن چچا جان، اول تو اس کوٹری کی موٹی سلاخیں، پھر جس گٹر لائن سے آپ فرار کا پروگرام بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آئینی جنگلہ زمین کی خاصی گہرائی میں نصب ہے، وہاں سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے
اس طرف محافظ خاصی نگرانی بھی نہیں رکھتے۔ واہ! بڑا خوش ہو کر بولا، اور تم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ آؤ! بوڑھا اٹھ گیا اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے لمحے کوٹری کے آئینی جنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ میں متحرانہ انداز میں اس کے سائے کو دیکھتا رہا اور پھر میں اس کے پیچھے پیچھے جنگلے کی طرف پہنچ گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تاریکی کسی حد تک آدھی آنکھوں نے اس کے چوڑے سائے کو محسوس کیا تھا، اور پھر کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ اس بوڑھے کی طویل سانس ابھری، آؤ! اور اس نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی متحرانہ انداز جنگلے کو ٹٹولنے لگا اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی چوڑا خلا نظر آیا، اتنا چوڑا کہ میں آسانی سے اس سے نکل گیا۔ اور نہ جانے کیوں مجھے بوڑھے کی شخصیت پر کس قدر اعتبار آ گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، بوڑھے نے کہا۔ وہ میری ڈھال بنا رہا۔ ایک بار پھر میرا ذہن ڈواڈول ہونے لگا۔ بوڑھا جس انداز میں چل رہا تھا اسے قطعی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔ محافظ ایک کوٹری سے کافی دور تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ رات کی خاموشی میں سنائی دے رہی تھی۔ جس کے بارے میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے مجھے سرگوشی میں پکارا، سنو، کہ یہی وہ جگہ ہے؟ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا، پھر خود ہی اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ بوڑھا مجھے بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے زمین پر ہاتھ پھیر لگا، پھر اس نے گٹر کی سلاخیں پکڑ لی۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے کہا، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، تب میں نے مٹی کا ایک تودا زمین سے ہٹتے دیکھا۔ خوفناک بوڑھے نے گٹر کا ڈھکنا اٹھا لیا تھا، جو اپنے کرب و جوار کی مٹی اکھاڑ رہا تھا، اور زمین میں ایک چوڑا سوراخ بن گیا جس کے نیچے پانی بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھے نے آواز پر کان لگا دیے، پھر آہستہ سے بولا، گہرائی 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے ہم بآسانی نیچے کود سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ گٹر کافی کشادہ ہے، آؤ میری تقلید کرو، اس نے کہا، اور دوسری لمحے غڑاپ سے اندر کود گیا۔ اب میں بھی اتنا بزدل نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گھماتا، کیوں بھی مجھے زندگی سے کچھ دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہ ہر کام کر سکتا تھا جو دوسرے نہ کر سکے۔ پچھاک سے میں غلیظ پانی میں جا پڑا، جس میں شدید تعفن تھا، لیکن پانی ٹخنوں سے تھوڑا سا ہی اونچا تھا اور اس کا بہاؤ بہت آہستہ تھا۔ بوڑھا بھی میرے نزدیکی کھڑا تھا، پھر اس نے کہا، ہمیں بہاؤ کی مخالف سمجھ چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، اور یہ نشیب کسی گندے نالے یا ندی میں ختم ہوتا ہوگا، اس لیے اس طرف جانا خطرناک۔ یقیناً، میں نے تائید کی۔ آؤ، بوڑھے نے کہا، اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا، میرا خیال ہے تم آگے جا جاؤ، کیونکہ تم آنکھیں رکھتے ہو، کسی بھی خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے یہاں بھی گہری تاریکی ہوگی۔ ہاں، یہاں بھی گہری تاریکی ہے، میں نے کہا، حالانکہ مجھے اپنی آواز عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لہجے میں خود شکوک و شبہات تھے۔ میں اس کو اندھا کیوں کر تسلیم کر لیتا؟ کس بنا پر کرتا؟ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی سی تھی، وہ اندھا کیسے ہو سکتا تھا؟ کشادہ گٹر میں جس قدر تعفن پھیلا ہوا تھا، اس کے پیش نظر بڑے مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک منزل تک تو پہنچنا تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح میں زندگی کے قریب لوٹ آیا تھا، وہ بس انہونی ہی تھی، لیکن زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا، تو اب میں اس سے گریزاں نہ تھا۔ یوں ہم چلتے رہے، پھر ایک جگہ چھت پہ روشنی نظر آئی تو میں نے بوڑھے کو اس سے آگاہ کر دیا، اور میرا خیال ہے ہم کافی دور نکل آئے ہیں، اب اوپر نکل جانا مناسب نہ ہوگا۔ بوڑھے نے کہا۔ چھت کافی اونچی تھی، ایک گٹر میں اترنے کے لیے لوہے کی سیڑھیاں تھیں، چنانچہ میں نے پہلے بوڑھے کو ان سیڑھیوں تک پہنچایا، کیونکہ ابھی صورتحال کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ خود کو اندھا کہہ رہا تھا، اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھے نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر وہ انتہائی اطمینان سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور مین ہال سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی اس کی تاکید کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ پتلی سی ایک گلی تھی، بس دور دور پول پر اسٹریٹ بلب لگے ہوئے تھے، کہیں کہیں لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جن کی روشنی تھوڑے سے حصے کو منور کر رہی تھی۔ کافی دیر چھائی ہوئی تھی، رات کیونکہ زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے جاگتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے، شاید گلیوں کے کتے بھی سو چکے تھے۔ کیا کیفیت ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ یوں لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر ہو، لوگ سوئے ہوں، خاموشی چھائی ہو۔ میں نے گردن ہلائی۔ کیا تمہاری بدن پر بھی قیدی والا لباس ہے؟ ظاہر ہے میں ہنس پڑا۔ ہاں، واقعی ایک بے تکا سا سوال تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کہ سب سے پہلے ہمیں
اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لیکن کس طرح؟ چوری؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چوری، اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ لیکن یہ تقریب بے حد خطرناک محترم بزرگ، خطرناک بھی تم نے اس لفظ کی قیمت دوسری دے رکھی ہے، ورنہ خطرات زندگی کے کسی لمحے میں نہیں ہوتے۔ کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم خطرات سے دور ہوں؟ ہم نہیں جانتے دوست کہ ہمارا آنے والا لمحہ کتنے خطرناک لمحات سے بھرپور ہوگا۔ وہ جو بتاؤ، کیا سڑک پر چلتے وقت تمہیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ کسی کار کا ٹائر ٹوٹے گا اور تمہارے اوپر آ چڑھے گی؟ کیسے بچ سکتے ہو میرے بچے؟ خطرات ہر جگہ موجود ہیں میرے دوست، انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شاید تمہارا خیال ٹھیک ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ بوڑھا دلچسپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہرحال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے پسند آتا جا رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کس مکان میں داخل ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یہی بہتر ہے۔ تب ٹھیک ہے، کسی بھی مکان کا انتخاب کر لیا جائے، لیکن اس سلسلے میں میں کارا ثابت ہوں گا، سوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدموں کی چاپ سنتا رہوں۔ میرے دوست، تم کوشش کرو، یہاں صرف تم کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، اور ہاں، اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کرو تو سیٹی بجا دینا، میں نے کہا، اور بوڑھے نے گردن ہلا دی۔ عجیب و غریب حالات تھے، خطرناک تھے بھی اور نہیں بھی۔ اب سے کچھ گھنٹہ پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں زندگی کے لیے کوئی جد و جہد کروں، لیکن اب میں مکمل طور سے زندہ رہنے کا خواہشمند تھا۔ مکان میں داخل ہونے کے بعد اپنی پسند کے لباس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جو خاص طور پر قابل ذکر ہو۔ بس ہوا یوں کہ کچھ کرنسی اور چند لباس جو میری دانست میں ہم دونوں کے بدن میں پورے آ سکتے تھے حاصل کر لیے گئے، اور میں باہر نکل آیا۔ شاید قسمت ہی یاور تھی کہ ان حالات میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، نہ کوئی ناخوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے نزدیک پہنچا تو اس نے بڑے طباق سے میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ کیا کامیاب آئے ہو بچے؟ اس نے پوچھا، اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔ اس کا یہ انداز ایسا نہیں تھا جس سے وہ اندھا معلوم ہوتا ہو، تاہم میں نے جواب دیا، ہاں کام بن گیا، بہت خوب۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم ایک دیوار کی سمت بڑھ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اور پھر بوڑھے نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ جیل کے کپڑے ہم نے وہیں ایک طرف گٹھی بنا کر ڈال دیے تھے۔ یہ لباس جو میں نے پہنا تھا وہ تو میرے بدن پر فٹ تھا، لیکن بوڑھے کی جسامت اچھی خاصی تھی، اس طرح پر لباس اسے کچھ تنگ تھا، تاہم ہم چل سکتا تھا۔ میں نے کرنسی اتہاس جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اب کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ یہ تو تم ہی بتا سکو گے، میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس وقت ہم ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کے چہرے پر نگاہیں دڑھائیں۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر مجھے ذہنی جھٹکا لگا۔ میرے خیال کے مطابق بوڑھا اندھا ہونے کے فریب کر رہا تھا، ورنہ اس میں کوئی بات بھی اندوجہ سی نہیں تھی۔ لیکن اب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، مجھے احساس ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں دو گڑھے تھے جن میں کچھ نہ تھا۔ یقیناً وہ اندھا تھا، لیکن اندھا اس کا تیز حساس کا مالک، یہ بات متحیر کن تھی۔ تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آصف خان۔ اور بوڑھا گردن ہلانے لگا۔ تب میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ بوڑھے کا نام پوچھ لوں۔ اور تمہارا؟ میرا نام؟ بوڑھا لمحات کے لیے رکا، پھر بولا، پروفیسر زرغام۔ اب ہم کہیں چلیں؟ چند منٹ کے بعد میں نے پوچھا۔ آصف، بوڑھے نے مجھے پکارا۔ ہاں، میں نے اس کو دیکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں زندگی مل جاتی تو تم کہاں صرف کرتے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ یہ ماسک مجھ سے بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ وہ مر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں موت کے کتنے نزدیک تھا۔ آج تم مجھے زندگی کے قریب لے آئے ہو، تو مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ میرے بچے آصف، میں تمہارے زخموں کو نہیں کوڑنا چاہتا تھا، میں تو صرف تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ کہاں جاؤ گے؟ راج پور، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں۔ او ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب میرا اس دنیا میں ٹھکانا ہی نہیں ہے تو پھر کہیں بھی چلو۔ تب پھر ہم اس وقت اسٹیشن چلنا چاہیے۔ چلو، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور ہم دونوں اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ لباس تو بدلے ہوئے تھے، اس لیے کسی خاص طور پر ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل میں ہم نے راجپور کے لیے ٹرین کا ٹائم دیکھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اب سے پون گھنٹے بعد ایک ٹرین راجپور سے گزرنی تھی۔ ہم نے فوراً ٹکٹ خرید لیے اور پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزارنے لگے۔ رات چونکہ آخری پہر تھا، اس لیے پلیٹ فارم پر مسافر اکا دکا ہی تھے۔ چند دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک
چائے خانے میں پہنچ گئے۔ ہم نے چائے طلب کی اور دونوں چائے پینے بیٹھ گئے۔ بوڑھا پروفیسر زرگام خاموش تھا۔ ویسے اس کے نام پر جب بھی وہ غور کرتا مجھے عجیب سا لگتا، نہ جانے یہ کیسا نام تھا۔ ویسے تو یہ بوڑھا خود بھی پرسرار تھا، اس کی کون کون سی بات پر غور کرتا۔ بہرحال مجھ جیسے انسان کو اس ساری باتوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ پون گھنٹہ گزر گیا، ہماری مطلوبہ ٹرین آ گئی۔ کافی مسافر نیچے اترے، ہم دونوں کو بڑی اچھی جگہ مل گئی تھی۔ بوڑھا زرگام ٹرین میں بھی آنکھوں آنکھوں کی طرح چڑھا تھا، اس کے انداز میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی، البتہ سیٹ پر بیٹھنے میں اس نے میری مدد طلب کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ زرگام بالکل خاموش تھا، اور جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو میں نے ہی اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے، تم ضرور سے زیادہ خاموش ہو؟ کچھ سوچ رہا تھا، تم ہی گفتگو شروع کرو، زرگام نے جواب دیا۔ کیا گفتگو کرو؟ تم بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ او، میری بات مت کرو، میرے ذہن خیالات کا تفینہ ہے، بس نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں۔ دراصل ہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا ماضی نہیں خریدیں گے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری پچھلی زندگی بے شمار واقعات سے پر ہوگی، اور یقیناً وہ واقعات میرے لیے بہت دلچسپ ہوتے، لیکن خیر ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ یہی مناسب ہے میرے دوست، ماضی قریض سے کچھ نہیں ملتا، تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم راج پور پہنچ کر کیا کرو گے؟ تمہیں اپنی قدیم رہائش گاہ دکھاؤں گا، بڑی انوکھی جگہ ہے، تم اسے دیکھ کر یقیناً حیران ہوگے۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ بس دیکھو گے تو اندازہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی اس بات تک وقت تک گئی، میرے عزیز و کارب تو ہوں گے، تم ہوش ہو جاؤ بیٹے کہ اتفاق سے میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس میں خوشی کی کیا بات؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بوڑھے نے رواداری سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم پیدائشی اندھے ہو؟ نہیں، بوڑھے کی آواز میں اچانک سختی سی آ گئی۔ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں، لیکن آنکھیں کھوئے ہوئے مجھے 2 سال سے زیادہ نہیں گزرے، میرے دشمن نے میری آنکھیں نکال لی ہیں۔ ارے، میں چونک پڑا، کون تھا دشمن؟ تھا نہیں، تھی بلکہ۔ او، کوئی عورت تھی؟ ہاں، عورت نہیں، ناگن، ایک خوفناک ناگن، بوڑھا نفرتناک آواز میں بولا۔ کیا دشمنی تھی اس سے؟ ابھی نہیں بتاؤں گا دوست، اس لیے کہ کچھ انتظار کرو۔ اچھا تمہاری مرضی، لیکن ایک بات مجھ پر حیرت ہے، وہ یہ کہ تم کسی طور اندھے معلوم نہیں ہوتے، تمہاری حرکات آنکھوں والوں سی ہیں۔ جیل کی چار دیواری میں تم نے جس انداز میں راستہ تلاش کیا تھا وہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ ہاں، انسان جب کسی حص سے محروم ہو جاتا ہے تو اس حص کو کمی دوسری حص خصوصیات سے دور کر دیتی ہے۔ میرا ذہن میری آنکھیں ہیں اور میرے کان میری آنکھیں ہیں۔ تم نے جیل کے راستوں کو جو نقشہ کھینچا تھا، میرے ذہن کی آنکھوں نے اسے پہچانا اور میری رہنمائی کی، اس طرح اس کے مطابق چلتا رہا۔ میرے کان ضرور سے زیادہ حساس ہے، میں ہوا کی سرسراہٹ سے بہت سی باتوں کا پتہ چلا لیتا ہوں، میں قدموں کی چاپ سے انسان کی پوری شخصیت پہچان لیتا ہوں، اور میں بھی بہت سی خصوصیات ہیں مجھ میں جو تم پر آہستہ آہستہ کھل جائیں گی، انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر میں راستے بھر پروفیسر کی پرسرار شخصیت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن کی چولیں ہل گئی تھیں، ہر قدم پر یہ شخص نئے انداز میں نمودار ہوتا تھا۔ بالآخر وہ پہاڑی اسٹیشن جس کا نام راجپور تھا آ گیا۔ میں نے تو اس وقت اسٹیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بوڑھا پروفیسر زرگام اونگ رہا تھا، اور اچانک اونگتے اونگتے چونک پڑا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر فضا میں کچھ سونگا اور پھر مجھے ٹٹولنے لگا۔ کیا تم سو رہے ہو آصف؟ اگر سو رہے ہو تو جاگو، تمہاری منزل آ گئی ہے۔ میں جا رہا ہوں پروفیسر، لیکن تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ آنے والا اسٹیشن راجپور ہے؟ اور میری اس بات پر بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ نہ پوچھو، یہ سب کچھ نہ پوچھو، اپنی زمین کی خوشبوئیں روئے روئے میں بسی ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ تمہارے دل میں وطن کی سچی محبت ہو۔ یہ ہوائیں مجھے میری سرزمین کی آمد کا پیغام دے رہی ہیں، اس نے جواب دیا، اور در حقیقت آنے والے اسٹیشن راجپور ہی تھا۔ ہم دونوں ٹرین سے نیچے اتر گئے۔ بوڑھا اس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جیسے سارے اس کے جانے پہچانے ہوں۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ اچھی خاصی پکی آبادی تھی، جھٹپٹا وقت تھا، سورج ڈوبنے کو تھا، زندگی کی گہما گہمی مان نہیں پڑی تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بوڑھا پروفیسر چند ساتھ چلتے چلتے رک گیا، پھر چلنے لگتا۔ ایک جگہ رک کر اس نے کہا، اپنے بائیں میں دیکھو آصف، کیا تمہیں سرخ رنگ کا ایک مینار نظر آ رہا ہے؟ ہاں، مینار موجود ہے، میں نے بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اندازاً کتنے فاصلے پر ہوگا؟ تقریباً 100 گز پر ہے۔ بوڑھے نے گردن ہلائی، اور پھر تقریباً 25-30 قدم چلنے کے بعد وہ دائیں سمت مڑ گیا۔ اس طرف ایک پتلی سی گلی تھی جو کافی طویل معلوم ہوتی تھی۔ گلی کے آخری سرے پر بستی کا آخری مکان تھا، اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔
جو حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر ہو لیے بوڑھا پروفیسر خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ سورج ڈوب گیا تھا، اب کھیتوں پر تاریکی کی طویل چادر پھیلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں تنگ آ گیا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ یہی بستی تمہاری بستی ہے؟ بوڑھا چونک پڑا، کیا کہا تم نے؟ میں کہہ رہا تھا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، ہم ذہن کی آنکھوں سے دیکھو کہ سورج چھپ چکا ہے اور تاریکی پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم طویل اور عریض کھیتوں کے درمیان چلے جا رہے ہیں، بستی کا آخری مکان بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور بس تھوڑی دور ان کھیتوں کے اختتام پر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بس وہیں ہماری قیام گاہ ہوگی۔ جنگلوں میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں کس قدر تنہائی پسند بھی ہوں اور پھر ایک طویل عرصے تک اپنی قیام گاہ سے دور رہا ہوں۔ بہرحال اب ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا۔ کھیتوں کے اختتام تک چلتے چلتے رات ہو چکی تھی۔ جنگلات کا سلسلہ گہری تاریکی میں لپٹ گیا تھا۔ مجھے تھوڑے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سماعت کی بینائی سے پرزا زرغام اس وقت حیرت انگیز ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سچ مچ میں اس عمارت کو نہیں دیکھ سکا جس کے دروازے پر اس نے مجھے لا کھڑا کیا تھا۔ پتہ تو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کسی پرانی عمارت کا دروازہ طویل عرصے کے بعد کھلا ہو۔ چوں چراغ کی آواز بند ہو گئی اور پھر پروفیسر رام کی آواز سنائی دی، کیا تم خوفزدہ ہو؟ بوڑھے کی بات مجھے پسند نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اسے چوک کر میرے ہاتھ کو ٹٹولا، پھر اسے پکڑ کر بولا غیر معمولی طور پر تم خاموش ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تم بار بار اہم کانہ گفتگو کرنے لگتے ہو۔ بھلا میں دنیا میں کسی چیز سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط جملے استعمال کیے، مگر تمہاری خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ بس میں حیران ہوں، میں اس عمارت کو نہیں دیکھ سکا تھا، میں نے جواب دیا، اور زرگام نے ہلکا سا کہہ لگایا، کافی تاریکی ہے شاید۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، پھر ہاتھ پکڑ کر چلتے رہو، آؤ، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسی عمارت ہے، مجھے تو اس کے در و دیوار تک نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اندھا زرگام بآسانی موڑ رہا تھا۔ ویسے کافی وسیع عمارت معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک چلنا پڑا۔ پھر بوڑھا رکا، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں سیلن کی بو بالکل نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کشادہ اور ہوادار ہے اور کسی طرف سے اس میں ہوا آتی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے روشنی کر دوں۔ میں نے لفظ تمہارے لیے ٹھیک استعمال کیا ہے، ظاہر ہے میرے لیے روشنی اور طریقی یکساں ہے نا؟ اس نے کہا۔ میں نے اس وقت بھی خاموشی مناسب سمجھی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک شمع دان روشن ہو گیا۔ پہلے ایک شمع جلی اور اس کے بعد متعدد خاصی روشنیاں ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں کمرے کی آرائش دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف انتہائی نفیس پرانے درزگاہ فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر سرخ رنگ کا ایک دبیز قلین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف حسین مسحری بھی تھی، غرض ہر لحاظ سے ایک قیمتی کمرہ کہا جا سکتا تھا، جس سے بوڑھے کے ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ یہ عمارت تمہاری ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آبائی پشتوں کی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کیا یہاں تمہارے سوا کوئی اور جواب نہیں؟ ہاں ہے، اس نے کہا۔ کون ہے؟ میرے دو ملازم۔ او، مگر وہ عمارت تو ویرانے میں ہے، یہاں وہ لوگ کس طرح رہتے ہوں گے؟ وہ بھی میری طرح سکون پسند ہے، اس لیے انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ یہ سکون کی جگہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم نہایت کامیابی سے یہاں تک آ پہنچے۔ اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اول تو پولیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور پہنچ بھی گئی تو اسے اس ویران عمارت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں داخل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں کچھ نہیں تلاش کر سکتے۔ ہاں، یہ جگہ مجھے ایسی لگتی ہے، میں نے جواب دیا۔ تم بھوکے ہوگے، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ مجھے بے حد مسرت ہے کہ تم بے جگر انسان ہو اور خوف زدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہو۔ کیا تمہیں جو کچھ نظر آئے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں سب ہمارا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، میں نے جواب دیا، اور پرسار بوڑھا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام دہ کرسی میں دراز ہو گیا۔ در حقیقت میں بہت خوفزدہ نہیں تھا۔ میری اس کفیت کا جواب یہ ہے کہ میں نے طویل عرصے موت کے تصور میں گزارا تھا۔ خوف کی بنیادی وجہ تکلیف، آزار یا موت ہوتی ہے، یعنی موت اس سلسلے میں آخری سٹیج ہوتی ہے،
اور میں اس سٹیج میں تھا۔ ایک جذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنانی تھی۔ مجھے زندگی سے دلچسپی ہوتی تو میں اپنے باپ کی انتقام لینے کے لیے اتنے بھیانک کھیل ہی نہیں کھیلتا، یا پھر انتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں نے خوشی سے خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ گویا مجھے اب زندگی کی ضرورت نہیں تھی، اور میں سپرمین بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب مجھے سائے موت سنائی گئی تو میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا، لیکن وہی عزم و استقلال برقرار رہا تھا۔ یعنی میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد سے منسلک کر دی تھی، اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے اس قدر جلد متاثر کر لیا تھا، اور اب میں زندگی کی طرف آ کر بھی پشیمان نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے زندگی سے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن عام انسانوں سے زیادہ بے جگر تھا۔ میں اس ماحول سے قطعی خوفزدہ نہیں تھا، اور ہاں، اس کے بارے میں سوچ ضرور رہا تھا، اور سوچ کی بات قدرتی تھی۔ تو اپنی قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ انتظار کیجیے اگلی قسط کا، جو بہت جلد پیش کروں گا۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔